اسے نہ جانے کیوں رہ رہ کر کیپٹن خالد کی بات یاد آ رہی تھی۔ کیپٹن خالد کی طرح اس کے اور ساتھیوں کو بھی اس بات سے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ دشمن کو اس کی زبان ہی میں کیوں جواب نہیں دیا جاتا۔ اچانک ہی اسے گمان ہوا جیسے قدرت نے کیپٹن خالد والی بات پوری کرنے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے۔ کہاں اس کا بھارتی سرحد میں داخل ہونا معیشت عضوی تو نہیں؟ کہیں قدرت نے اسے کسی بڑے کام کے لیے تو منتخب نہیں کر لیا؟ ڈسپلن اور ضابطوں کی پابندی نے اب تک اس کے ارمانوں کا گلا بھی گھونٹ رکھا تھا، لیکن اب تو وہ ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ اب تو وہ دشمن کی حراست میں تھا، تمام ضابطوں اور جکڑ بندیوں سے آزاد۔ اس نے سوچا، اس کے جسم میں عجیب سی ہلچل پیدا کر دی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا بھارتی سرحد میں داخل ہونا اور بی ایس ایف کی اس کمانڈو پارٹی کے قابو آنا دراصل ایک ڈرامے کا حصہ ہے۔ قدرت کوئی اور ہی کھیل رچا رہی تھی۔ کیپٹن جمشید نے وقتی طور پر ان لوگوں کو قدرے حواس باختہ کر دیا تھا، لیکن کب تک؟ اس نے سوچا جلد یا بدیر وہ لوگ اپنی پوسٹ پر پہنچ جاتے، جہاں اس کی شناخت ہو جاتی، اور اس کے بعد شاید اس کے فرار کے تمام راستے محدود ہو جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات کا علم ہونے پر کہ پاکستان آرمی کی فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ کا کیپٹن جمشید ہے، جس نے گزشتہ 2 ماہ سے بھارتیوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، ان کی حراست میں ہے، بھارتی فوج کی مقام اعلیٰ کمان کے لیے ناقابل ہضم کامیابی بن جائے گی۔ وہ تو بھگوان کا شکر ادا کرنے کے لیے خصوصی عبادات کا اہتمام کریں گے، اور دنیا کا کوئی اخلاقی اور قانونی ضابطہ ان پر لاگو سین ہوتا تھا۔ اصولی طور پر انہیں فوراً پاکستانی پورٹ سے ملاپ کرنے کے بعد اسے واپس لوٹانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ انہیں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں مضبوط عزم کو دہرایا اور مستعد ہو کر بیٹھ رہا۔ کیپٹن جمشید نے بی ایس ایف کی پوسٹ پر پہنچنے سے پہلے ان سے نجات حاصل کر لینے کا تہیہ کر لیا تھا، اور اب وہ اسی فیصلے پر عمل کرنے کے لیے کامیاب ساتھ کا منتظر تھا۔ کوئی بھی ایسی ساتھ سعید جس میں وہ اپنے ذہن میں طے شدہ منصوبے پر عمل کر گزرتا۔ شام کے بعد سے آسمان پر جو بادل چھا گئے تھے، انہوں نے اب باقاعدہ گرجنا شروع کر دیا تھا۔ جیپ نے ایک موڑ مڑا اور اب وہ ایک قدرے پختہ راستے پر بھاگنے لگی تھی۔ راستے کا ملاپ پھر سبزے کے کنارے سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے پوسٹ کے بجائے کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ بادل دوبارہ زور سے گرجا اور ساری فضا دہل کر رہ گئی۔ کوئی سگریٹ وغیرہ ہے یا نہیں؟ صبح سے راستہ بھول کر بھٹک رہا ہوں، سگریٹ تک ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے قدرے گردن گھما کر پچھلی سیٹ پر موجود 3 کمانڈوز کی پوزیشن کا جائزہ بھی لے لیا، جو اپنی بندوقیں گود میں رکھے مستعد بیٹھے تھے۔ 4 بہادر ہیں سر۔ پیچھے سے آواز آئی، یار وہی دے دو۔ کیپٹن جمشید نے ابھی تک اپنے لہجے کا وقار برقرار رکھا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کچھ کر گزرنے کے لیے بے قرار ہے۔ کسی بھی لمحے زوردار بارش کی توقع کی جا سکتی تھی۔ پچھلی سیٹ پر موجود کمانڈو نے لیجیے سر کہتے ہوئے سگریٹ کی ڈبیا ماچس سمیت اس کی طرف بڑھا دی۔ جمشید نے اپنی گردن کو دائیں سمت خم دے کر تھینک یو کہا، لیکن یہ الگ بات کہ اس نے بھارتی کمانڈو کی سگریٹ کی ڈبیا کے بجائے اس کا کلائی کو ہی پکڑ لیا تھا۔ ایسی آہنی گرفت کا شاید اس بیچارے کو گمان ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے یا اسے صورتحال کی سمجھ آئے، جمشید نے پوری قوت اپنی اس گرفت میں جمع کی اور بجلی کی سی تیزی سے اسے آگے کی سمت جھٹکا دیا۔ یہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ بھارتی کمانڈو اپنے آدھے دھڑ سمیت جیپ کے ڈرائیور پر آ رہا، جس نے گھبراہٹ میں پورے زور سے جیپ کی بریک لگا دی۔ ایک زوردار جھٹکا ان سب کو لگا، جس نے ان کا توازن بھی بگاڑ کر رکھ دیا۔ توازن تو کیپٹن جمشید کا بھی بگڑا تھا، لیکن وہ شاید ذہنی طور پر تیار تھا۔ پھر اس تحریک کا محرک بھی تو وہی تھا۔ جیسے ہی جیپ کو جھٹکا لگا، کیپٹن جمشید اس سے باہر گر پڑا، لیکن منہ کے بل نہیں، بلکہ وہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ باہر گرا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو ناپ تول کر اپنے پاؤں کی قوت بڑھاتی تھی۔ زمین پر وہ اپنے بائیں بازو کے بل گرا اور پھر اس بازو پر کلا بازی کھا گیا۔
اس کے ساتھ ہی جیسے اس کے بدن میں کوئی مقناطیسی قوت سما گئی تھی، وہ اپنے قدموں پر یوں گھومتا تھا جیسے اچانک ہی کسی مشین نے دوسری طرف گھومنا شروع کر دیا ہو۔ قدموں کو زمین پر جماتے ہوئے اس نے ایک نظر گردن گھما کر جیپ کا جائزہ لیا جو ابھی سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ شاید اس کے سواروں نے ڈھنگ سے اپنے آپ کو سمیٹا بھی نہیں تھا جب اس نے سامنے نہر کے کنارے جھاڑیوں میں چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں سے پھسلتا ہوا نہر میں جا گرا۔ نہر میں اس کے گرنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ برق مشین کی طرح اپنے معمولات انجام دے رہا تھا۔ اپنے جوتے سمیت وہ نہر میں اس طرح گرا تھا جیسے ماہر تیراک اپنے تیراکی کے لباس کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں اترا کرتے ہیں۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن وہ اس کی مکمل گہرائی میں اتر گیا تھا۔ اس گہرائی کے اندر اس نے دونوں بازو فضا میں پرواز کرنے والے شاہین کی طرح دونوں سمت پھیلائے ہوئے برق رفتار سے پانی کو کاٹنا شروع کر دیا اور 10 گز چوڑی نہر کے بامشکل 1 منٹ میں دوسرے کنارے تک پاٹ دیا۔ یہ کنارہ کچھ زیادہ اونچا نہیں تھا۔ جمشید نے مضبوطی سے اپنے دونوں بازو کنارے پر لگی جھاڑیوں میں جمائے اور اپنے گیلے بدن کو ہاتھوں کے بل جھٹکا دے کر باہر اچھال دیا۔ پانی اس کے کپڑوں سے یوں نچڑ رہا تھا جیسے سارے نہر کا پانی اس کے بدن پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ اس انداز میں اس زمین پر سانپ کی طرح لوٹ کر اپنا سفر شروع کیا اور پھر چند منٹ بعد اپنے قدموں پر جھک کر جس سمت اس کا منہ تھا اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جیپ سے چھلانگ لگانے سے دوسرے کنارے پر بھاگنے تک اس کے کسی عمل میں کوئی وقفہ نہیں آیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بٹن دبانے پر پہلے کسی گاڑی نے سلف پکڑا جس نے پنکھے کو گھمایا، پنکھے نے انجن کو، اور انجن سٹارٹ ہو گیا۔ جب وہ زمین پر جھکا تیزی سے بھاگ رہا تھا تو اسے زوردار گالیاں دیتے ہوئے بھارتی کمانڈو نہر کے پانی پر گولیوں کی بچھاڑ کر رہے تھے۔ پانی سے سٹاپ سٹاپ کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ گہری رات کا تقدس چھلنی ہو رہا تھا۔ اچانک ہی زوردار مینا برسنے لگا۔ جیپ کو اچانک زوردار جھٹکا لگنے سے باقی دونوں کمانڈوز بھی منہ کے بل آگے کو جھکے اور ان کا سر سامنے والی سیٹوں سے ٹکرائے اور انہوں نے ڈرائیور کو گالیاں دینا شروع کر دی جو پہلے ہی اپنے اوپر گرے جوان کو جھٹکے سے الگ کر کے انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ اگر یہ عام سڑک ہوتی تو شاید جیپ اپنی سواریوں سمیت الٹ گئی ہوتی۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ راستے پر زیادہ پھسلن نہیں تھی۔ اپنے ہوش و حواس قائم ہونے پر انہیں سب سے پہلے اس جان لیوا اور تلخ حقیقت کا احساس ہوا کہ نو گرفتار جیپ میں موجود نہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ جھٹکے سے باہر جا گرا ہے اور ڈرائیور کو جیپ گھما کر ادھر ہیڈ لائٹس کی روشنی ڈالنے کی ہدایت کی، لیکن وہاں تو اس کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بھاگ گیا۔ اچانک ان میں سے ایک کے منہ سے نکلا، وہ گیا۔ دوسرے نے نہر کی طرف اشارہ کیا جہاں سے جمشید نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی۔ تینوں گالیاں بکتے ہوئے جیپ سے باہر آ گئے۔ انہوں نے نہر کی طرف بھاگنا شروع کیا اور اس کے کنارے پر رک گئے۔ گہری اندھیری رات میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹارچ جلاؤ، ان میں سے ایک نے، جو شاید اس گروپ کا کمانڈر تھا، چیختے ہوئے کہا۔ ٹارچ تو لینی ہے، شاید جیپ میں رہ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو، ٹارچ لے کر آؤ۔ دوبارہ کمانڈر نے چیخ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پانی میں گولیاں برسانا شروع کر دی۔ یہ لیجئے ٹارچ۔ شاید ٹارچ آ گئی تھی۔ کمانڈر نے فائرنگ روک کر پانی میں روشنیاں پھینکنی شروع کی، لیکن وہ وہاں کہاں تھا جو دکھائی دیتا۔ جمشید تو دوسری طرف غائب ہو چکا تھا۔ دوسری طرف چلو، کمانڈر نے اپنے ساتھیوں کو چلاتے ہوئے حکم دیا۔ اوکے سر، اس کے ہمراہیوں نے کہا اور سب بھاگ کر جیپ تک پہنچے، لیکن جہاں ایک اور بدشگونی آڑے آ رہی تھی۔ زوردار جھٹکے یا کسی اور وجہ سے جیپ نے چلنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ ڈرائیور اسے بار بار سلف مارتا، لیکن کھر کھر کی آواز کے بعد انجن بند ہو جاتا۔ شاید سلف کا نقص ہے جناب، اس نے اپنے حوالدار سے کہا۔ او بھگوان، کس مصیبت میں پھنس گئے۔ کرنل واڈیا تو ہماری جان لے لے گا۔ حوالدار نے، جو ان کا کمانڈر اور خاصی ہوشیار بھی دکھائی دے رہا تھا، کہا۔ سر، کرنل صاحب کو بتایا ہی نہیں، ہم تو معمول کی گشت کر رہے ہیں۔ انہیں علم نہیں
کہ ہم نے کسی مشکوک کو پکڑا ہے۔ ڈرائیور نے کہا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ حوالدار نے تشویش کی ظاہر کی۔ جلدی کچھ فیصلہ کیجئے سر۔ دوسرے کمانڈو نے کہا، میرا خیال ہے اس معاملے کو گول ہی کر جائیں۔ ہم کہہ دیں گے شہر میں کسی کی موجودگی کا شک ہوا، اس طرح ممکن ہے کچھ پردہ رہ جائے۔ بالکل جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ تم کرنل واڈیا کو نہیں جانتے، وہ بڑا خبیث آدمی ہے، معمولی بات پر جوان کو پھٹک لگا دیتا ہے۔ حوالدار نے کہا، رائٹ سر، تم جیپ کے پاس ٹھہرو، میں میسج دے کر اس کے پیچھے نکلتا ہوں۔ حوالدار نے دوبارہ کچھ سوچ کر فیصلہ کیا، رائٹ سر۔ ڈرائیور نے اطاعت کی اور وہیں جیپ کا بونٹ اٹھا کر ٹارچ کی مدد سے خرابی کا جائزہ لینے لگا۔ جمشید ابھی مشکل سمجھ ہی پایا تھا کہ اچانک آسمان پر جمع ہونے والے بادل نے بارش کی صورت اختیار کر لی۔ موسلادھار بارش میں صحرائی اندھیری رات کی قہر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آسمان سے زمین تک اندھیرے کی ایک چادر تن گئی تھی، جسے کبھی کبھی دور کھڑکنے والی بجلی کی روشنی کچھ لمحات کے لیے اجالے میں بدلنے کی ناکام کوشش ضرور کرتی تھی۔ جمشید نے گزشتہ 3-4 گھنٹے میں یہ تو جان لیا تھا کہ جس علاقے میں وہ داخل ہوا ہے، یہاں سے راجستھان کی سرحدیں پنجاب کی طرف ملتی ہیں، لیکن ابھی تک وہ یہ اندازہ نہیں کر پایا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے یہاں کے درجنوں دیہاتوں کے نام ازبر تھے۔ گزشتہ 2-3 ماہ میں انہوں نے یہاں 8 دہشت گرد گرفتار کیے تھے، اور ان کی زبانی، اس علاقے کا جغرافیہ اور نفسیات وہ کافی حد تک سمجھ چکا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ یہاں رو کی طرف سے آرمی کی خصوصی انٹیلیجنس یونٹ کی کمان کرنل واڈیا اور میجر شرما کر رہے تھے۔ یہی دونوں پاکستان میں دہشت گردی کی سرکاری پشت پناہی کرتے تھے۔ جمشید چاہتا تو یہ تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو جلد از جلد سرحد عبور کر کے اپنے علاقے میں پہنچ جائے، لیکن اس کے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ صحرائی بھول بھلائیوں سے وہ لا علم تھا، لیکن اگر کوئی ماہر بھی ہوتا تو آسمان صاف ہونے کا انتظار کرتا۔ اندھیرے میں جب آسمان بادلوں سے ڈھکا ہو، سمت کا تعین ممکن ہی نہیں تھا۔ جمشید کے کپڑے گیلے ہو کر اس کے جسم پر چپک گئے تھے۔ اس کا سروس ریوالور دشمن کے قبضے میں تھا، جس کا اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا، اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اس پستول کے بدلے کچھ نہ کچھ لے کر ہی یہاں سے جائے گا۔ جس علاقے میں وہ سفر کر رہا تھا، وہاں کی زمین قدرے زرخیز تھی۔ یہ اس نہر کا کرشمہ تھا جو بھارتیوں نے اس علاقے میں نکالی تھی، کہ جس کے پانی سے انہوں نے صحرا کی ریت پر ہریالی لہرا دی تھی۔ جمشید اندازے تو جنوب کی سمت سفر کر رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اندازے کی غلطی کا شکار ہو چکا تھا۔ لیکن اسے یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ اپنے سیاحت سے دور جا رہا ہے، اور پھر وقت اس کے لیے بہتر حکمت عملی یہی تھی کہ ان سے زیادہ دور ہٹ جائے۔ اب وہ باقاعدہ کاشت شدہ علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ بارش کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں ریتلی مٹی میں چلنے سے زمین میں دھنستے تھے، لیکن جمشید جوتے اتارنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس علاقے کی خرد رو اور کانٹے دار جھاڑیوں سے اسے مکمل آشنائی تھی۔ اگر وہ 2-4 کانٹے ہی اس کے پاؤں میں اتر جاتے تو وہ چلنے سے معذور ہو جاتا۔ کلائی پر بندی گھڑی سے علم ہوا تھا کہ رات کے قریباً 2 بجنے والے تھے۔ بارش کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ پہلے اس نے ہلکے ہو کر فوار کی صورت اختیار کی، پھر جس زور و شور سے شروع ہوئی تھی بالکل اسی طرح بند ہو گئی۔ جمشید نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اسے روشنی کی بھی امید تھی کہ شاید آسمان پر تارے نکل آئیں اور وہ اپنا راستہ تلاش کرے۔ اچانک ہی وہ چونکا۔ آسمان پر ایک کے بجائے درجنوں تارے نکل آئے تھے، لیکن ان ستاروں کے ساتھ دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ دشمن نے اندازے سے روشنی راؤنڈ فائر کرنا شروع کر دیے تھے۔ جمشید نے اندازہ لگایا کہ ابھی سے تقریباً 150 گز کی دوری پر یہ راؤنڈ فائر ہو رہے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ دشمن اب تربیت کے مطابق اس دائرے کو وسیع کرنا چاہے گا، اور 15-20 منٹ میں 2-3 ہزار گز کے سرکل میں کوئی شے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے گی۔ اب وہ خاصی تیز رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ جلدی جمشید نے کھیتوں میں موجود فصل سے الجھنا شروع کر دیا، جو اس کے لیے بہرحال ایک نیک شگون تھا۔ اس کے لیے یہ امر بڑا ہی خوش آئند تھا کہ وہ کماد کے کھیت میں داخل ہو چکا تھا۔
اب وہ قدرے مطمئن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا قد دیکھا اور اندازہ کر لیا کہ وہ کم از کم اب باہر سے کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ کماد کے ان کھیتوں کے سلسلے میں وہ قریباً 10 منٹ تک چلتا رہا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس سے آگے سفر کیا جائے یا پھر یہیں رک کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے۔ اس وقت وہ یہی سوچ رہا تھا، جلد ہی سے اپنے سوال کا جواب ہاں میں مل گیا، اور اس نے آگے آنے کے بجائے وہیں رک کر حالات کا جائزہ لینا بہتر چاہا۔ اسے روشنی کا انتظار تھا، جس کے بعد وہ اگلی حکمت عملی ترتیب دے سکتا تھا۔ جمشید نے فی الوقت یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ سرحد سے نزدیک رہے اور موقع ملتے ہی سرحد عبور کر کے اپنے ملک میں داخل ہو جائے۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے 2-3 گنے توڑ کر بستر کی شکل میں بچھائے اور ان پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ فی الوقت تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے بھاگ دوڑ کے باوجود اس کا ذہن بالکل بیدار تھا۔ وہ اپنی تمام تر جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ حوالدار نے جیپ کے وائرلیس سے جو ابھی ٹھیک تھا کمپنی ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دی تھی کہ ایک مشتبہ پاکستانی ان کے ہاتھوں سے نکل کر اس علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف سے حوالدار کو وائرلیس کے نزدیک رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسے کہا گیا تھا کہ اگلے حکم تک وہ خاموشی سے انتظار کرے۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے یہ پیغام فوراً را کے ایمرجنسی پوسٹ پر پہنچا دیا گیا۔ کرنل واڈیا اور میجر شرما کا حکم تھا کہ رات یا دن کہ کسی بھی لمحے میں سرحد کے آر پار آنے والی معمولی نقل و حرکت یا واقعے کی اطلاع بھی انہیں فوراً پہنچا دی جائے اور ان کی طرف سے جواب وصول ہونے کا انتظار ہی کیا جائے۔ پہلے تو اس علاقے کے مختلف فورس کمانڈروں نے اس حاکم پر جذبز کی تھی، لیکن جب انہیں اپنی ہائی کمان کی طرف سے را کا ہر حکم پر آنکھیں اور دماغ بند کر کے عمل درآمد کا حکم ملا تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ میجر شرما کو نیند سے بیدار کر کے وائرلیس میسج پہنچا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس ایریا میں موجود بلیک گیٹس کی خصوصی فریکوینسی پر جیپ میں موجود حوالدار سے رابطہ کر رہا تھا۔ میجر شرما نے حوالدار سے کرید کر فرار ہونے والے کی شناخت دریافت کی، پھر اس کے ریوالور کی ساخت کے بارے میں پوچھا، اور جب اس نے سارے شواہد کو اکٹھا کیا تو اس کے ذہن میں زبردست دھماکہ ہوا۔ یہ تو کیپٹن جمشید تھا، FIU کا کیپٹن جمشید، جس نے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی، جو گزشتہ 3 ماہ سے ان کے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ سرحد پار موجود ان کے مخبروں نے کیپٹن جمشید کا حلیہ اس تک پہنچا دیا تھا، اور اس خاکے کی مدد سے اس نے کیپٹن جمشید تصویر و دماغ میں محفوظ کر لی تھی۔ جس طرح اس کی گرفتاری کے واقعات حوالدار نے بتائے تھے، اس سے میجر شرما کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ جمشید راستہ بھول کر اپنی پوسٹ سے ملاپ کرنے کے چکر میں معمول کی گشت پر نکلتے ہوئے بلیک گیٹس کے ہاتھ لگ گیا تھا اور انہوں نے اسے کھو دیا۔ جن دنوں راہ اپنے جنٹوں کے سرحد پار کروا رہی تھی، ان دونوں بطور خاص سرحدی علاقے میں فوج بھی گشت کرنے لگتی تھی۔ چونکہ اس رات انہوں نے کچھ دہشت گردوں کو سرحد پار کروائی تھی، اس لیے اس جیپ کو سرحدی لکیر کے نزدیک گشت کے لیے کہا گیا تھا، اور بھارتی علاقے میں چند گز آنے پر ہی اتفاقاً جمشید ان کے ہاتھ لگا اور اب نکل گیا تھا۔ میجر شرما کو اپنی سروس میں اس سے بڑا ذہنی جھٹکا اور کوئی نہیں لگا تھا کہ کیپٹن جمشید جیسا شخص اندھے کے ہاتھ میں بٹیرے کی طرح ان کے قابو آیا، اور اب وہ نکل بھی چکا تھا۔ بے اختیار اس نے بائیں ہاتھ اپنے سر پر مارا اور کف افسوس ملتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ امید کی اب ایک ہی کرن باقی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ جمشید کو سرحد عبور کرنے سے روکے۔ اگلے ہی لمحے کرنل واڈیا اس ایریا کے آرمی کمانڈ سے بات کر رہا تھا۔ اس نے خصوصی سرحد کی نشاندہی کے بعد فوج کو کافی تربیت سے کم دائرے کی صورت میں پھیلا دینے کی درخواست کرنے کے بعد کہا تھا کہ وہ خود وہاں پہنچ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کرنل واڈیا اور میجر شرما وہاں پہنچ چکے تھے۔